کلام روڈ ہڑپا اور موہنجو داڑو سے بھی قدیم تاریخی حیثیت رکھتا ہے، اور یہاں پر کون سے بادشاہ حکمران رہے۔ کلام روڈ 5000 قبل مسیح پرانی تہذیب اور ریاست بہاولپور کے نواب عباسیوں کی بھی ملکیت رہ چکا ہے، جو وادی ہاکڑا کے بالکل درمیان میں واقع ہے۔ کلام روڈ درہ ہاکڑا کی قدیم گزرگاہ رہ چکا ہے، اور ایک بہت بڑے اونچے ٹیلے پر اس کی تعمیر کی گئی۔ اس کی اونچائی کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس پر چڑھتے ہوئے آپ کو 5 سے 10 منٹ کا وقت لگ سکتا ہے۔ کلام روڈ کے کئی نام ہیں، لیکن مقامی لوگوں کے مطابق اس کا نام فورٹ مروٹ یعنی قلعہ مروٹ ہی زیادہ مشہور ہے، لیکن بعض مورخین کا خیال ہے کہ چتوڑ گڑھ کے ایک راجہ مہروٹ نے اسے تعمیر کرایا، اسی مناسبت سے اس کا نام مہروٹ گڑھ تھا، لیکن بول چال کے فرق نے اس نام کو بگاڑ دیا اور مروٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ تہذیب بہت قدیم ہے اور بہت سے خاندانوں نے یہاں پر حکومت کی۔ وادی ہاکڑا میں گپت خاندان غلامان، محمد بن قاسم، شیر شاہ سوری، اکبر بادشاہ کی پیدائش، اور اس کے بعد بہاولپور کے نواب عباسیوں نے بھی اس پر حکومت کی۔ متفرق بادشاہوں نے اس کی تزئین و آرائش بھی کی، اور ہر حکمران نے اسے اپنے نام سے جوڑنے کی کوشش بھی کی۔ تبھی اس کے متضاد نام ہیں، جن میں مروٹ، مروٹاں، مہروٹ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اس قلعے میں بہت سے مذہبوں کے شواہد ملتے ہیں، جن میں ہندو، بدھ، جین اور اسلام قابل ذکر ہیں۔ مورخین کے مطابق یہاں پر 2 بڑے مندر تھے، جن میں دور دراز سے ہندو پوجا کے لیے آتے تھے۔ چند سال پہلے ایک عمارت میں مورتیاں بنی ہوئی تھیں، مگر اب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے زمین بوس ہو گئی۔ قلعہ تاریخی اور مذہبی اعتبار سے نہ صرف مشہور تھا، بلکہ یہ تجارتی اعتبار سے ملتان دہلی کا اہم مرکز تھا۔ اس قلعے کی عمارت اپنی مثال آپ تھی، جو کہ باعث عبرت و حیرت کی داستان سموئے ہوئے تھی۔ مختلف ادوار میں فوجی، جنگی اور دفاعی انتظامات کا اہم مرکز بھی رہا۔ بہت سے حکمرانوں نے وادی ہاکڑا پہ حکومت کی، جن میں بادشاہ اکبر کی یادیں کلام روڈ سے منسوب کی جاتی ہیں۔ مقامی تاریخ دان کے مطابق بادشاہ اکبر کی پیدائش بھی قلعہ مروٹ میں ہوئی۔ ہمایوں شیر شاہ کے خوف سے قلعہ مروٹ میں چھپا تو اس کی بیوی حمیدہ بیگم حاملہ تھی۔ انہی دنوں میں بادشاہ اکبر کی پیدائش ہوئی۔ کشن، موریہ، گپت راجپوت، سلطان محمود غزنوی، جلال الدین اکبر وغیرہ کے نام تاریخی خان۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ جب بغداد میں عباسیوں کی خلافت کو ہلاکو خان نے حملہ کر کے ختم کیا تو یہ بھاگ کر سندھ میں آ چھپے۔ اور مورخین کے مطابق نواب صادق محمد خان اول نے 1728 میں اوچھ شریف کے گیلانی خاندان کے سجادہ نشین کے ہاتھ پر بیعت کی، اور انہی بزرگوں کی بدولت انہیں ایک شہر بسانے کی اجازت ملی، اور یوں عباسیوں کا دور شروع ہوا۔ اور قیام پاکستان کے بعد نواب صادق خان پنجم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ قلعہ مروٹ بھی عباسیوں کا اہم مرکز تھا، لیکن قیام پاکستان کے بعد حکومت اور محکمہ آثار قدیمہ نے اپنی آنکھیں یوں پھیر لی کہ قدیم ثقافت اپنے معماروں اور حکمرانوں کے جاتے ہی زمین بوس ہو گئی۔ اگر بر وقت مرمت ہوتی، جو ایک بہت بڑا ورثہ بچ جاتا اور اچھا ریونیو حکومت کے خزانے میں جاتا۔ آج مقامی سیاح سیر و تفریح اور اس کی باقیات اور قلعہ مروٹ سے متعلق جڑی مختلف روایات کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ یقیناً قلعہ مروٹ عبرت و حیرت انگیز داستانوں سے بھرا پڑا ہے۔ چند سالوں تک یہ کھنڈر نما باقیات صرف کہانیوں تک محدود رہ جائے گی۔ قلعہ مروٹ کی اہم تاریخی عمارتیں 1965 کی جنگ، مسجد نور مصطفیٰ پہ بمباری اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب دربار کی تاریخی حیثیت اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔
VOA آفیشیل ٹیم کی کاوش آپ کو کیسی لگی؟ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔